اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل۔ بچوں، ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہیں، پھر ان کی جنت میں رہنے اور پھر وہاں سے نکالے جانے کا ذکر پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ تو آج ہم ان کی اولاد کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورۃ النساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ واقعہ وہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے اپنے پروردگار ہونے کا اور شرک نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ تو وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ اس وقت میں نے تجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ تو مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ جب وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، یعنی تمام اولاد آدم نے کہا جو اس وقت پیدا ہو چکے تھے قیامت تک کے لیے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار بھی کیا اور اللہ نے ان کے باپ آدم کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت، بدصورت کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اس دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کی طرف پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اب اس سے مراد نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آیت میں یہی لکھا ہوا ہے اسی طرح سے کہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ تنبیہ کرنے والوں میں، لوگوں کو ڈرانے والوں میں، تبلیغ کرنے والوں میں۔ اور مزید فرمایا، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ الاعراف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان ایک نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔
فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا میری عمر سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم بھول گئے، آپ کی اولاد میں بھی بھولنے والی عادت ہوئی۔ آدم سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا اور انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا۔ پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبادا تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے، تو کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کی وجہ سے تباہ کر دے گا، جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آدم و حوا کے ہاں جنت میں کوئی اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ ان کی سب اولاد زمین پر ہی پیدا ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل ہے، واللہ عالم۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آدم و حوا کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ انہیں یہ حکم تھا ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں، یعنی کچھ نظریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو یعنی پکڑا جائے، اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ یعنی اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ المائدہ۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس سے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا اکٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو جب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے دیر کیوں ہوئی۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہوئی ہے
اور میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ اہل تقویٰ سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا، جس سے وہ وفات پا گیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو قابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقویٰ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، پھر جنگ کرتے ہیں، تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، اس لیے سزا کا مستحق ٹھہرا، مقتول کا کیا معاملہ، یعنی اس کا کیا قصور ہوا کہ اس مظلوم کو بھی سزا ملی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں، زیادہ مضبوط ہوں، باوجود یہ کہ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر پر ہو۔ علماء کا قول ہے کہ ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ میں ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ اب ذکر کرتے ہیں قابیل کی سزا کا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، وہ کوئی گناہ اس کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عذاب اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ تورات قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے قابیل کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور عدن کے مشرق میں نوڈ کے علاقے میں جا بسا۔ اسے کنین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا اور خنوخ سے اندر سے مہاویل، مہاویل سے متوشیل، متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سلا تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا، سب سے پہلے خیموں میں رہائش اختیار کی، اور اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ سلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تو بلقین تھا، سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں، اور اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نامی تھا۔ اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا اور فرمایا اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیس کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب شیس کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیس کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 807 سال تک زندہ رہے۔ ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کینان پیدا ہوا، اور اس کے بعد 815 سال زندہ رہا۔ اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب کینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلابیل پیدا ہوا۔ اس کے بعد 840 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب مہلابیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں یرد پیدا ہوا۔ اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو ان کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔
وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جبکہ خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متوشل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب متلشخ 187 سال کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا، وہ اس کے 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ جبکہ لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہیں۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے ہیں اور بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان معلومات کو خود سے کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، جیسے کہ ہم آئندہ انہی کے مقامات پر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 100 میں جوڑے پیدا ہوئے، ہر بار میں لڑکے اور لڑکی کی ولادت ہوتی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور زمین میں بکھر گئے، دور دور تک آباد ہو گئے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی، واللہ اعلم۔ صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا تھا اور ان میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کر دے، کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔ اگلی قسط میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔